ہماری بیٹیوں کو چاک کرو، پھر نبی کے گھر کی طرف دیکھنا، پھر علی کے گھر کی طرف دیکھنا۔ اور تاریخ نے کیا دیکھا کہ جب وہ آئے وہ کہنے لگے کہ اے مسلمانوں، کہ امام، اے ولی، تو نے کہنا نہیں مانا، ہم بادشاہ کا حکم بجا لانے آئے ہیں، تمہارے سر کو جدا کر کے سر تال میں رکھ کر بادشاہ کو پیش کرنے والے ہیں۔ قربان جائیں ان ولیوں کو جن کی خاک پاک میں بھی نبوت کے ذرے چمٹے ہوتے ہیں، نور کے ذرے چمٹے ہوتے ہیں، جن کا دیکھنا نبی کا دیکھنا، اور جن کا دیکھنا علی کا دیکھنا، اور جن کا دیکھنا اللہ کا دیکھنا۔ آپ نے کہا بھائی جس نے بھیجا ہے جا کر دیکھو، اس کا سر سلامت ہے۔ جب وہ فوج بادشاہ کے دربار میں آئی تو کیا دیکھا؟ پرتھوی راج کا سر کٹا ہوا ہے، تھال میں رکھا ہوا ہے، اور شہاب الدین غوری کو پیش کیا جا رہا ہے، اور اس کی زبان پر کیا ہے؟ یہاں کوئی اللہ کا ولی ہے جس نے مجھے بشارت دی تھی، مجھے وہاں لے چلو۔ اور جب وہ ننگے قدموں وہاں پہنچا تو اس نے تصدیق کی، ہاں یہ وہی چہرہ ہے، ہاں یہ وہی چہرہ ہے جس نے مجھے خواب میں بشارت دی تھی۔ وَاتُو عِزُّ مَن تِشَاءُ وَاتُو ذِلُّ مَن تِشَاءُ بِیَدِکَ الْخَیرُ اِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قدیر۔ بھائی خالق صاحب بیٹھے ہیں، ان کے بزرگوار بھی ہیں، پیر قاسم شاہ رحمت اللہ علیہ نے اللہ کی عزت کے لیے نکلے، نبی کے دین کے لیے نکلے، اولیاء اعظام کے فیضان کے لیے نکلے، ایسا رنگ بکھیرا، ایسی رونق بخشی کہ آج بھی اللہ نے ان کے در کو عزت بخشی، ان کے گھر کو عزت بخشی، ان کی وجہ سے ہم کو عزت بخشی، تم کو عزت بخشی۔ قسم اس اللہ رب العزت کی جو اللہ کی عزت کے لیے نکلتے ہیں، یہاں تو کیا مرنے کے بعد بھی ان کی عزت کو کوئی گرا نہیں سکتا۔ اور یہی وہ عزت ہے جب اللہ کے ہو جاتے ہو، تم ان ولیوں کے دوست بن جاتے ہو، اللہ ذلت کا ہاتھ دور کر دیتا ہے۔ بیدک الخیر، بیدک عربی میں کہتے ہیں ہاتھ کو، اللہ کہتا ہے میں اپنے ہاتھ سے خراج کرتا ہوں۔ 1000 سال کے قریب داتا علی حجویری کو ہو چکے ہیں، آج بھی خراج ہو رہی ہے۔ اس لیے جب اللہ خراج کرتے ہیں، بہانہ آپ کا اور میرا ہے کہ نوش و پاک کا عرس ہے، پیر قاسم سرکار کا عرس ہے، بابے بلے شاہ کا عرس ہے، بابا علی حجویری کا عرس ہے، لیکن نسل میں بیدک الخیر اس نے اللہ کی عزت کے لیے زندگی بسر کی، تو اللہ اپنے دوستوں کو مرنے نہیں دیتا، اللہ اپنے دوستوں کو مرنے نہیں دیتا، اور آج بھی وہ زندہ ہے۔ ایک نے اللہ کے لیے زندگی وقت کی، آج کروڑوں دنیا ان کی وجہ سے کھا رہی ہے۔ کیوں؟ جو اللہ کی عزت کے لیے نکلتے ہیں، جو اللہ کی عظمت کے لیے نکلتے ہیں، اللہ ان کو کامیابی و کامرانی عطا فرماتے ہیں۔ ایک دربار پر جانے کی عقیدت کی وجہ سے چھوٹا سا واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں، تاکہ ہم لوگ جب دربار پر جائیں ہمیں مقصد یا مقصود کیوں حاصل نہیں ہوتا۔ اورنگزیب عالمگیر اتنا سخت بادشاہ تھا کہ اس نے تمام درگاہیں مسمار کرنا شروع کر دی تھیں، گرانا شروع کر دی تھیں۔ اکبر بادشاہ کو اولاد نہیں ہوتی تھی، وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے دربار پر گیا تھا، تو اللہ نے مراد پوری کی ان کے وجہ سے۔ تو ان کو اس گھر سے عقیدت تھی۔ جب بادشاہ ادھر گیا، کچھ نبینا لوگ تھے، فوج کہنے لگی کہ تم جہاں سے چلے جاؤ، اگر حاجت مانگو گے تو بادشاہ جلال میں آ کر کہہ دے گا کہ میں تمہارا سر قلم کر دوں گا، تو تم قتل ہو جاؤ گے۔ وہ نہ گئے۔ جب بادشاہ آیا تو انہوں نے کہا، جو نبینا تھے، جو مانگنے والے تھے، کہ اب بادشاہ ہمارا کچھ کرو۔ اس نے کہا تم یہاں آنکھیں لینے آئے تھے۔ کیا لینے آئے تھے؟ آنکھیں لینے آئے تھے۔ میں دربار کے اندر جا رہا ہوں، اگر میری واپسی تک تمہیں آنکھیں نہ ملیں تو میں تمہارے سر جسم سے جدا کر دوں گا۔ عزیزہ نے